گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلماں کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو ستاروں میں، اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں منہ میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میری نہایت ہی واجب القدر صاحب ذی صد احترام دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک رؤوف الرحیم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات مصدر کائنات ہے، باعث تکوین روزگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب غایتوں کی غایت ہیں، سب ابتداؤں کی ابتدا ہیں، اور سب انتہاؤں کی انتہا ہیں۔ تو جو کچھ بھی کائنات میں بنا، اس کا باعث، اس کی وجہ، اس کا سبب ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، وہ جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نہایت ہی واجب القدر گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کا آنا، حضور کا تشریف لانا، اور اس بارے میں محفل کرنے کو محفل میلاد النبی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس ذات نے میلاد النبی یعنی نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کی بات کی اور اس کے لیے محفل سجائی، وہ خود ہمارے خالق و مالک اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ اس کا ذکر قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر، نبی، رسول
جن کو دنیا میں بھیجنا تھا ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، ایک معاہدہ کیا ان انبیاء علیہم السلام سے۔ کس نے؟ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے۔ اب ذرا سنیں وہ وعدہ، وہ معاہدہ کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب مکرم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ مضبوط مستحکم وعدے کو، ایگریمنٹ کو میثاق کہا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ جو توڑا نہ جا سکتا ہو، جو مضبوط ہو، اس کو مستحکم وعدے کو، معاہدے کو میثاق کہتے ہیں۔ جیسا کہ کچہریوں میں، عدالتوں میں بولا جاتا ہے وثیقہ، کیا بولا جاتا ہے؟ وثیقہ۔ وہ اسی سے ہے، اللہ نے نبیوں سے مضبوط وعدہ لیا۔ پہلا وعدہ اپنی ذات کے بارے میں لیا، اس میں نبی اور غیر نبی سب کو شامل کیا، نیکوکاروں کو، بد کرداروں کو، مومنوں کو، فاسقوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، سب کو شامل کر لیا جب اپنے بارے میں وعدہ لیا تو۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا۔ تو اس میں سب کو شامل کر لیا۔ دوسرا وعدہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے لیے لیا تو فاسقوں کو الگ کر دیا، گناہگاروں کو الگ کر دیا، کافروں کو الگ کر دیا، بلکہ عام مومنوں کو الگ کر دیا، فرشتوں کو الگ کر دیا۔ یا اللہ کن کو رکھا؟ فرمایا صرف نبیوں کو شامل فرمایا، صرف نبیوں کو شامل فرمایا۔ دعوت دینے والا، بلانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، آنے والے تمام نبی ہیں، صدر محفل خود اللہ کی ذات ہے، اور شمع محفل، چراغ محفل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس کیا ہے، نور ہی نور ہے، اللہ ہے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اے اللہ تو نے ہم کو بلایا، ہم آ گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میں نبوت عطا کروں گا۔ بولے نا، تم عام نہیں، تم خاصوں کے بھی خاص ہو۔ میں نے تم کو چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سروں پر نبوتوں کے تاج سجا دوں گا، پھر تمہیں میں حکمتیں عطا فرماؤں گا۔ اے گروہ انبیاء، پھر ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آمنہ کا لخت جگر جو میرا محبوب ہے، جو خاص رسول ہے، جس کے لیے آج محفل کو سجایا گیا ہے، میرا وہ حبیب محمد آئے گا، میرا حبیب محمد آئے گا۔ اللہ فرما رہا تھا نبیوں میرا حبیب آئے گا، میرا حبیب آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا حبیب آ گیا، اللہ کا حبیب آ گیا۔ اسی کو ہی تو محفل میلاد مصطفیٰ کا نام دیا گیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہو، حضور کی تشریف
آوری کا ذکر ہو تو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے، پھر میرا رسول آئے۔ تو جب اللہ کا رسول آنے والا تھا تو خبر یہ تھی نبیوں میرا حبیب محمد آئے گا۔ آدم فرماتے گئے اللہ کا حبیب محمد آئے گا، نوح نبی فرماتے گئے اللہ کا حبیب محمد آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اسماعیل کی اولاد میں سے وہ شانوں اور عظمتوں والا پیارا حبیب محمد بھیج دے۔ تمام نبی کہتے رہے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام رسول اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے آنے کی خوشخبریاں لوگوں کو سنائی، ان خوشخبریاں سنانے والوں میں سب سے آخر میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ عیسیٰ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے آپ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا جو آپ پر ایمان لائے تھے، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ عرض کی یا نبی اللہ آپ ہی بتا دیں۔ تو سرکار نے فرمایا ایک بات تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو مجھ سے پہلے کتابیں آئی ہیں تورات، میں اس کی تصدیق کروں، اس کی تصدیق کروں کہ وہ سچی کتاب ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک عظیم الشان رسول کی تم کو خوشخبری سناؤں، تم کو خوشخبری سناؤں۔ میرے بعد کوئی نبی اس نبی کی خوشخبری سنانے والا نہیں آئے گا، میرے بعد آئے گا تو خود وہ رسول مکرم تشریف لائیں گے۔ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیں۔ وہ تشریف لانے والے ہیں، اللہ خبر دے میرا حبیب آنے والا ہے، تمام نبی خبر دیں اور بشارتیں خوشخبریاں سنائیں، اللہ کا حبیب محمد آنے والا ہے، اللہ کا حبیب محمد آنے والا ہے۔ اور جب آ گیا تو اللہ نے رسول اللہ کے آنے کی خبر دے دی، رسول اللہ کے آنے کی خبر دے دی، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کون آ گیا؟ نور آ گیا۔ اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل آ گئی، اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل آ گئی۔ جب نہیں آئے تھے تو میلاد یہ تھا کہ حضور کے میلاد کا ذکر کیا جائے، خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ کا لاڈلا حبیب آنے والا ہے۔ اور جب وہ حبیب آ گیا تو اب خبر کیا ہے؟ وہ تشریف لانے والا تشریف لا چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے گروہ انبیاء، جب تم میں سے کسی کا زمانہ نبوت ہو، اے ابراہیم اگر تیرا زمانہ نبوت ہو، اے موسیٰ اگر تیرا زمانہ نبوت ہو، اے اسماعیل، اے اسحاق اگر تم میں سے کسی کا زمانہ نبوت ہو، ثم جاءکم رسول، اگر تم میں سے کسی کے زمانہ نبوت میں میرا وہ حبیب محمد آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ دو قسم کی تاکید آ رہی ہے، تاکید پر تاکید۔
اگر اللہ ارشاد فرماتا کہ میرے حبیب پر ایمان لانا ہے تو حکم کافی تھا. حکم اللہ حکم دے اور حکم بھی نبیوں کو تو حکم ہی کافی تھا. لیکن دو طرح کی تاکید اللہ رب العزت نے استعمال فرمائی. تاکید پر تاکید، تاکیداً حکم فرمایا کہ ضرور بر ضرور میرے حبیب محمد کا کلمہ پڑھنا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور ضرور تم نے میرے حبیب محمد کی مدد کرنی ہے. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا حکم ہے تاکید کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں اگر نبی کی مدد کر سکتا ہے تو ایک نبی اپنے امتی کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی کی مدد کر سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. جب قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی مدد کر سکتا ہے تو پھر نبی اپنے امتی کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فرمایا نبیوں، میرے حبیب محمد پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قال اقررتم، توجہ، قال اقررتم، ان نبیوں مجھے بتاؤ کیا اقرار کرتے ہو؟ اقرار بھی کروایا، اقرار بھی کروایا. اقررتم، تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھایا؟ یہ چھوٹی بات نہیں. رب نے فرمایا یہ بھاری ذمہ داری ہے تمہاری، دیکھ لینا بڑا نازک مقام ہے، بڑا نازک مقام ہے. میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ اور توقیر کا معاملہ ہے، اور تمہیں نبوت عطا فرمانی ہے. اپنا کلمہ پڑھانا چھوڑ دینا ہے، تم نے بھی کہنا ہے ہمارا سید و سردار محمد آ گیا ہے. اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا تم نے اقرار کیا میرے وعدے پر اور میرا بھاری بوجھ جو ہے میرے معاہدے کا یہ اٹھایا اس ذمہ داری کا؟ نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، اللہ تو نے حکم دیا تو ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشہدوا، یہ بھی کافی تھا، لیکن فرمایا نہیں، اتنا ہی نہیں. قال فاشہدوا، آدم تو شیش کا گواہ بن جا، اے نوح تو ہود کا گواہ بن جا، اے لوط تو ابراہیم کا گواہ بن جا، اے ابراہیم تو لوط کا گواہ بن جا، اور اے اسماعیل تو اسحاق کا گواہ بن جا. اسحاق تو اسماعیل کا گواہ بن جا. اے موسیٰ تو عیسیٰ کا گواہ بن جا. اے عیسیٰ تو موسیٰ پر گواہ بن جا. تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. یہ مکرنے والی چیز نہیں ہے. فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. قال فاشہدوا، تم سب ایک دوسرے پر اس بات پر گواہ بن جاؤ گے کہ جب میرا حبیب مکرم
محمد آئے گا، تم سب نے میرے حبیب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور میرے حبیب مکرم کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر گواہ بن جاؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، عظمت مصطفیٰ پر میں تم سب پر گواہ بن جاؤں گا۔ اللہ بھی گواہ بن رہا ہے، اللہ بھی بولے بولے اللہ بھی، سب نبیوں تم گواہ بن جاؤ ایک دوسرے پر، اور میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں، تم سب پر۔ یہ ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور ہماری طرح معمولی انسان تھے، استغفر اللہ۔ وہاں پر تو نبیوں کی جان نہیں ہے، جہاں پر جاؤ حشمت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے حبیب محمد کی شان و عظمت کیا ہے، اللہ کے حبیب محمد کی شان و عظمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا میلاد کس نے منایا؟ اللہ نے اور نبیوں نے، اللہ نے اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب محمد آئے تو اس شان سے آئے، تو اللہ نے بھی یہی بیان فرمایا میرا حبیب محمد آنے والا ہے اور وہ اس شان سے آئے گا، اس شان سے آئے گا۔ اور جب آ گیا تو اللہ نے بھی فرمایا وہ آ گیا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کائنات والو اللہ کا حبیب محمد آ گیا ہے، لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں آیا، وہ آیا ہے تو بس کائنات میں اکیلا ہی اپنی شان کا مالک ہے، جس شان سے وہ آیا ہے اس شان سے کوئی اور نہیں آیا۔ اچھا، کوئی ممکن تھا کہ اللہ کا نبی کھسک جاتا معاہدے سے؟ نہیں تھا نا، نہیں تھا۔ جب اتنا مضبوط ایگریمنٹ، گواہیاں بھی لگ گئیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا میرا حبیب محمد مجھے کتنا محبوب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے گروہ انبیاء خبردار اس معاہدے کو توڑنا نہیں ہے، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس وعدے کو توڑ دے گا، اس معاہدے سے پھر جائے گا، وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بھی کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو میرے حبیب علیہ السلام کی قدر کا پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و قدر اور حشمت کا کیا کہنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دیکھیں جو یہود و نصارہ تھے، اللہ بیان فرماتا ہے اے لوگو مومنو، جس طرح تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو، یہ میرا بیٹا ہے، میں پہچانتا ہوں اس کو یا نہیں، کوئی تردد نہیں، پہچان لیتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو دیکھ کر فوراً کہیں یہ تو وہی حبیب محمد ہیں جن کا نقشہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اسی طرح میرے حبیب محمد کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت فرمائے ایسی قوم کو، کن کو؟ ایسی قوم کو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد۔ پہلے ان کا ایمان کیا تھا؟ وشہدوا،
اور وہ گواہی بھی دیتے تھے، خبردار خبردار، یہ وہی حبیب ہے اللہ کا محمد، ان الرسول حق، بے شک اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا رسول، وجاءہم البینات، اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اللہ فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ رب العزت جزا نہیں دیتا۔ حضور کو پہچاننے کے بعد، گواہی دینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر کافر بن گئے، فرما اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں، یہ تو پتہ ہے کہ جن کی بعثت ہوئی اس کائنات میں وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یا رسول اللہ یہ تو پتہ چلا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کیا 40 سال کی عمر میں۔ سنیں، نبی تو بہت پہلے سے تھے، اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی ہونا اور بات ہے، اعلان کرنا اور بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو خالق بنا نہ، نہیں سمجھے؟ نہیں، اللہ خالق پہلے ہی تھا، جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے خالق ہونے کا اعلان فرمایا۔ مرزوق، جن کو رزق دیا گیا، اللہ نے رزق دیا تو رازق بنا نہ، اللہ رازق تو پہلے ہی تھا، اللہ کی صفت رزاقی کا اظہار ہو رہا ہے، تو لہذا صفت پہلے بھی تھی، اظہار بعد میں ہو رہا ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ نبی پہلے ہی تھے، حضور کی صفت نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے، جب اللہ کا حکم ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوا ہے تب اعلان فرمایا۔ نبی ہونا اور بات ہے، نبوت کا ملنا بولے اور بات ہے، اور اپنے نبی ہونے کا اپنی زبان سے اظہار کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کو نبوت ملی جب آپ 40 سال کے تھے، جیسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ایسے پڑھایا جاتا۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں تمہارے سروں پر نبوتوں کے تاج سجاؤں گا، علم و حکمت کے تاج سجاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب، آپ کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ نے نبوت کا اظہار تو 40 سال کی عمر میں کیا، یعنی اعلان نبوت فرمایا۔ ہم آپ سے آج یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ یہ تو اظہار نبوت ہے، لیکن آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کب فرمائی؟ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے ابو ہریرہ سن، قال آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی منازل کو
طے کر رہے تھے، منازل کو پورا کر رہے تھے، ابھی پورے آدم برے ہی نہ تھے، ابھی روح پھونکی نہ گئی تھی، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ عزیزان مکرم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کا زمانہ۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کا حبیب محمد جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی، نہیں، سرکار نبی تو پہلے تھے۔ ہاں، جامع بشریت پہن کر ہم فقیروں کی طرف تشریف لائے، ہمیں نوازنے کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے۔ اللہ، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی، یہ کہاں ہے؟ صحیح ستہ میں ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مشکات کے اندر اور دیگر بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کنت نورا بین یدی ربی، میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا، اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔ فرمایا قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں نور کب سے تھا؟ 14,000 سال سے ہی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں اللہ رب العزت کے ہاں نور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں نور تھا، میں اللہ کے ہاں نور تھا۔ اب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، آپ کے دادا استاد ہیں، بڑے مضبوط محدث ہیں، آپ نقل کرتے ہیں بسند صحیح کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے آقا و مولا یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی، آپ کی شان و عظمت پر میرا ابو بھی اور میری ماں بھی قربان جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلقہ تعالی، آپ اس چیز کے بارے میں خبر دیں جس کو اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا، قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے تخلیق فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ بسند صحیح آئے وہ یہ حدیث مبارکہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ بھی اس کو صحیح قرار دے دے۔ لمبی حدیث مبارکہ کافی لمبی ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو چند فکرے اس کے سناتا ہوں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اے جابر اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا،
ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ اس وقت فرشتے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ اس وقت سورج تھا نہ اس وقت چاند تھا، ولا جنی ولا انسی، نہ اس وقت جنات تھے نہ اس وقت انسان تھے، بس کیا تھا؟ ایک اللہ تھا اور دوسرا اللہ کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب ذرا توجہ فرما لیں اس طرف بھی، امام بہقی ایک، ابن عساکر دو، اور مفسر یگانہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تین، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ چار، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پانچ، حضرت امام حاکم چھ، اور بھی محدثین کرام ہیں۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4228۔ اب ذرا پورے ذوق اور شوق اور ایمان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، پھر پتہ چلے اللہ کے رسول محمد کی شان و عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے بار الہی میں عرض کیا، کب؟ تقریباً 350 سال تک روتے رہے، توبہ قبول نہ ہوتی تھی، تو عرض کیا یا رب اسألوکا بحق محمد، اے اللہ آج میں تجھے واسطہ ڈالتا ہوں تیرے لاڈلے حبیب محمد کا کہ تم محمد کے صدقے فرما کر میری توبہ کو قبول فرما لے۔ لما غفرت لی، وسیلہ ڈالتا ہوں کہ تم میری بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ابھی تو میرا حبیب محمد جامع بشریت پہن کے تیری اولاد میں پیدا بھی نہیں ہوا، تو آدم تو کیسے جان گیا؟ تو میرے حبیب محمد کو کیسے پہچانتا ہے؟ تجھے کیسے علم ہے کہ اللہ کا حبیب محمد ہے کہ تو محمد کا وسیلہ میری بارگاہ میں ڈال رہا ہے؟ پتہ تو اللہ کو بھی تھا، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے تو عرض کی قال رب لأنکا لما خلقتنی بیدیکا، یا اللہ اس طرح پہچانتا ہوں جب تو نے اپنے دستے مبارک، دستے قدرت سے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن کیا شان ہے یہ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اے اللہ جب تو نے اپنے دستے قدرت سے میری تخلیق فرمائی، اور اے اللہ ونفخت فیّا من روحک، اور تو نے خود میرے جسم میں، میرے کلبوت میں، میرے ڈھانچے میں اپنی روح کو ڈالا، اے اللہ تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو بلند کیا، سر کو اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا، یا اللہ میں نے عرش عظیم کے پایوں کو دیکھا، مکتوبا وہاں پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ میں اس دن سے پہچانتا ہوں، اور مجھے پتا چلا کہ یہ جو ذات پاک ہے یہ اللہ کو بڑی ہی محبوب ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہے، اللہ اللہ۔ فقال اللہ صدقت یا آدم، اللہ نے فرمایا میرے آدم تو نے سچ کہا، انہ لأحب
الخلق الیہ، میری مخلوق میں سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے محبوب مجھے نام ہے تو وہ میرا حبیب محمد کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ادعونی بحق ہی، جب بھی تو دعا کرے تو میرے حبیب کا صدقہ ڈالا کر، تیری دعا کو قبول کر لوں گا، تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ فقد غفرت لک، ہاں تو نے میرے حبیب محمد کا وسیلہ ڈالا ہے، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ آپ کے نبی محمد کی تعریف ہو رہی ہے، میں اپنے حبیب محمد کی تعریف کر رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر اسی پر سنیں، اسی حدیث پر وہابیوں کے سب سے بڑے امام شیخ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق العرش، اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ کتب علی ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، تو عرش کی پیشانی پر لکھا، عرش کی پیشانی پر لکھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، خاتم الانبیاء، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی خاتم الانبیاء ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا، کون لکھ رہے ہیں، نقل کون کر رہے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں یہ عبارت موجود ہے۔ فَكَتَبَ اسمی، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو پھر میرا نام لکھا، کہاں؟ علی الابواب، ہر دروازے پر نام محمد لکھا۔ والاوراق، جنت کے ایک ایک ورق پر، ایک ایک پتے پر لکھا نام محمد، نام محمد۔ والکباب، اور ہر خیمے پر لکھا نام محمد۔ والخیام، ہر محل پر اللہ نے نام محمد کو لکھا، کلمہ قدرت سے لکھا۔ یہ مجموع الفتاوی میں موجود ہے۔ گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، میرے آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غلام ہے رسول کے غلام، یہ رسول میں موت بھی قبول۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر عرض و سما کی محفل میں لاؤ لاک علماء کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو ستاروں میں، سب کچھ ہے تو حبیب محمد کا صدقہ ہے۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، روایت ابن عباس میں ہے، اور بہت زیادہ خلال سنہ میں نقل کرتے، امام ذہبی فی میزان الاعتدال میں نقل کرتے ہیں، محدث ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں نقل کرتے ہیں، امام حاکم مستدرک میں نقل کرتے ہیں، اور فرمایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی اور فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائے. فرمایا وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اپنی امت کو تبلیغ کرو اے میرے امتیوں، جس کو بھی محمد مصطفیٰ ملے میرے حبیب محمد پر ایمان لے آئے. فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر حبیب محمد کو نہ بنانا ہوتا تو میں نہ جنت کو بناتا نہ میں دوزخ کو بناتا. ولقد خلقت العرش علی الماء، جب میں نے عرش کو پیدا کیا کہاں ٹھہرایا؟ پانی پر. کہاں ٹھہرایا؟ پانی پر. تو اس میں لرزہ پیدا ہو گیا، وہ کانپنے لگا میرے روب و دبدبا کی وجہ سے. فکتبت علیہ، میں نے اس کی پیشانی پر لکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فسکانا، جب اپنے حبیب کا نام محمد لکھا تو اس کے دل کو بھی سکون آ گیا. عرش کو نام محمد سے سکون ملتا ہے، اسی لیے ہم سب کا سینہ ڈرتا ہے تو نام محمد سے ڈرتا ہے. ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے. اللہ نے اپنے حبیب مکرم محمد سے بھی فرمایا تھا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.